نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی تھی، آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا، یہ سب مناظر دکھایا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین الیقین کچھ حقائق ملاحظہ فرمائیں اور آگے لوگوں کو بتائیں کہ غیبت والے لوگوں کا کیا ہوگا، غرور والوں کا کیا ہوگا، جو نفس پہ یعنی صبر و ابتغاء نہیں کر سکتے اللہ کے چہرے کی خاطر، بس اس دنیا میں گم گئے ہیں، تو ان کا کیا ہے، ان کا یعنی جو حال احوال تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین الیقین پہ دیکھ لیے۔ وہ لوگ کہ تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائے اور دین میں نئی نئی بدعات اور نئے نئے طریقے نہ ایجاد کرے۔ دین ہمارا اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہی مکمل رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر سنتوں کا انکار کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کو پھر میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ملائک انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے تھے، ان کے حلقوں سے نہایت بدبودار خون نکل رہا ہے، یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ملائک ذبح کرتے ہیں اور ذبح کیے جاتے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ یہ قاتل خونی ہے جنہوں نے ناحق خون کیے ہیں، اب یہ اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ذبح ہوتے رہیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک گروہ کو بڑے پہاڑ کے برابر دو پتھروں کے نیچے پستے ہوئے دیکھا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور یہ مغرور لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں، جو اٹک کے یعنی زمین پہ چلتے تھے اور اپنے آپ کو منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو کچھ بڑے ہی سمجھتے تھے۔ ان کا غرور قیامت تک اسی طرح توڑا جائے گا اور اسی اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ ابو سعید کی روایت بہقی میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دائیں طرف سے پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک نے بائیں طرف سے پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہ دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں اور اس پر ہر قسم کی ذبائش ہے جو اللہ نے کرائی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ میری طرف نظر کیجئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے پکارنے والا یہود کا دائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا نصرہ کا داعی تھا یعنی عیسائی تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ تھا کہ امت دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دیتی۔ تفسیر ابن کثیر۔ تو جو یہودی تھا وہ کس شکل میں تھا کہ دائیں طرف سے اس نے پکارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ بائیں طرف سے جو پکارا وہ عیسائی تھا، اور جو عورت سجی ہوئی تھی دلہن کی طرح تو وہ دنیا تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنے امت کو ساروں چیزوں سے بچا لیا۔ اب ہم خود اپنے جلنے کا انتظام کرتے ہیں، خود ہی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نہ قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سرزمین اور اسی باغیچوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ پھر توحید پہ قائم رہنا بہت ہی آسان ہے۔ اور
شرک پہ نہیں اڑیں گے، بدعتوں پہ ایک دوسرے سے دشمنی اور دعوتیں شروع نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی سے دور رہیں گے۔ یہی طرز عمل تب ہمیں تب اختیار کر سکیں گے جب ہم اور عقل اور فکر سے کام لیں گے اور خود اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن ہوں گے اور سنتوں پہ گامزن ہوں گے، تو تب انشاءاللہ تباہ ہونے سے بچ کے رہیں گے اور انشاءاللہ عمل نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔